بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ متع کی تاریخ اور شرعی حیثیت۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں متع کرتے تھے، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں اس کی ممانعت کر دی۔ حضرت سبرۃ الجہنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متع کی اجازت دے دی تھی، چنانچہ میں نے خود ایک چادر کے عوض ایک عورت سے متع کیا، مگر بعد میں اس غزوے کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے متع کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت سبرۃ الجہنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مسلم باب النکاح المتع میں موجود ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ معترضین نے صرف اعتراض کی خاطر حدیثیں تلاش کرنی شروع کیں اور اس سلسلے میں ان دونوں حدیثوں کو بھی اپنی فہرست میں ٹانک دیا، ورنہ اگر وہ جاننے کی کوشش کرتے کہ متع کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بارے میں فقہا کے درمیان میں کیا بحثیں پیدا ہوئی تھیں اور ان بحثوں کا تصفیہ کرنے کے لیے محدثین نے کس مقصد کے لیے وہ تمام روایات اپنی کتابوں میں جمع کیں جو متع کے جواز اور حرمت کے متعلق ان کو مختلف سندوں سے پہنچی تھیں، تو شاید وہ ان احادیث پر نظر عنایت نہ فرماتے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں نکاح کے جو طریقے رائج تھے ان میں سے ایک نکاح متع بھی تھا، یعنی یہ کہ کسی عورت کو کچھ معاوضہ دے کر ایک خاص مدت کے لیے اسے نکاح کر لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کی نہیں کا حکم نہیں آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے رائج شدہ طریقوں کو منسوخ نہ فرماتے تھے، بلکہ یا تو ان کے رواج پر سکوت فرماتے یا بوقت ضرورت ان کی اجازت بھی دے دیتے۔ چنانچہ یہی صورت متع کے بارے میں پیش آئی۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رواج پر سکوت فرمایا، اور بعد میں کسی جنگ یا سفر کے موقع پر اگر لوگوں نے اپنی شہوانی ضرورت کی شدت ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دے دی، کیونکہ حکم نہیں اس وقت تک نہ آیا تھا۔ پھر جب حکم نہیں آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قطعی ممانعت فرما دی، لیکن یہ حکم عام لوگوں تک نہ پہنچ سکا اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ ناواقفیت کی بنا پر متع کرتے رہے۔ آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس حکم کی عام اشاعت کی اور پوری قوت کے ساتھ اس رواج کو بند کیا۔ اس مسئلے میں فقہا کے سامنے متعدد سوالات تحقیق طلب تھے، مثلا یہ کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی صریح اجازت بھی دی تھی، اور اگر دی تھی تو کس موقع پر، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے یا نہیں، اور منع فرمایا ہے تو کب اور کن الفاظ میں، اور یہ کہ آیا اس کی تحریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری پر اس رواج کو بند کیا۔ یہ اور اسی طرح کے متعدد دوسرے سوالات تھے جن کی تحقیق کے لیے فقہا و محدثین کو تمام روایات جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی جو اس مسئلے سے متعلق مختلف لوگوں کے پاس موجود تھیں۔ اس سلسلے میں امام مسلم نے وہ دونوں روایات بھی نقل کیں جن کو معترضین نے اعتراض کے لیے چھانٹا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث مسلم اور دوسرے محدثین نے جمع کی ہیں جو اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر محدثین یہ مواد جمع نہ کر دے تو اسلامی قانون کی تدوین کرنے والے آخر کس بنیاد پر متع کے جواز عدم جواز کا فیصلہ کرتے؟